کا سوال ہے، روزے کا کفارہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر کسی کے اوپر کفارہ واجب ہے اور 2 مہینے کا روزہ اسے رکھنا ہے تو پھر لگاتار 31 دن ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے، اور اگر کوئی بغیر کسی شرعی عذر کے درمیان میں چھوڑ دیتا ہے تو اسے پھر سے دوبارہ شروع کرنا ہوگا۔ یعنی اگر کوئی 31 میں سے 27 دن روزہ رکھ چکا ہے اور بغیر کسی شرعی عذر کے وہ روزہ چھوڑ دے تو دوبارہ اسے پھر سے روزے رکھنے ہوں گے، یعنی وہ 27 روزے جو اس نے رکھے تھے وہ شامل نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر کسی کے پاس کوئی شرعی عذر ہے، یا مثلا کوئی خاتون ہیں اور انہیں درمیان میں ان کی ماہانہ عادت کی تاریخ ہے، تو ایسی صورت میں اگر ان کے 31 روزے پورے نہیں ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ دوبارہ پہلے روزے سے شروع کریں، بلکہ جہاں تک روزے رکھے تھے عادت ختم ہونے کے بعد دوبارہ وہیں سے وہ شروع کریں گی، وہ ان کے لیے کافی ہے۔ جو شخص روزے کے کفارے کے طور پر 60 آدمیوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہے، اگر 60 فقیر فراہم نہ ہوں تو 2 یا اس سے زیادہ حصے ایک فقیر کو نہیں دیے جا سکتے ہیں۔ مثلا اگر کسی کو 60 فقیروں کو کھانا کھلانا ہے، اسے 60 فقیر نہیں مل سکے، 30 فقیر ملے، تو ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ 2 حصے وہ ایک فقیر کو دے دے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ 60 افراد میں سے ایک کو ایک حصہ دے۔ البتہ یہ کر سکتا ہے کہ ایک فقیر کو اگر اس کے گھر میں 3-4 لوگ اور ہیں اہل و عیال اس کے، تو ان کے حصے بھی اسے دیے جا سکتے ہیں، چونکہ وہ سب فقیر ہیں، وہ مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں۔ ان سب کا حصہ گھر کے بزرگ کو دیا جا سکتا ہے اور وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کر سکتا ہے، لیکن ایک فقیر کو 2 حصے نہیں دیے جا سکتے۔ حضرت آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں اگر 60 فقیر کو تلاش نہیں کر سکتا ہے، مثلا اگر صرف 30 افراد ہوں تو ان میں سے ہر ایک کو 2 مد طعام دے سکتا ہے۔ یعنی اگر ممکن ہی نہ ہو اس کے لیے 60 فقیروں کو ڈھونڈنا یا انہیں تلاش کرنا، تو پھر مجبوری کی صورت میں بھی اور 30 کو 2 حصے دے سکتا ہے۔ اور احتیاط واجب یہ ہے، اگر آئندہ مزید 30 فقیر اسے مل جائیں، یعنی آج 30 فقیر تھے، 30 نہیں مل پا رہے تھے تو وہ 30 کو 2 مد اس نے دے دیا، لیکن اگر کل 30 فقیر اور مل جائیں تو احتیاط واجب کی بنا پر پھر ان 30 کو بھی 1 مد طعام دیا جائے گا۔ اور فقیر ہونے میں بچہ ہو یا بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر وہ انسان فقیر ہے تو اسے پھر 1 مد طعام دیا جا سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔